جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے فنڈامنٹلز آف مینجمنٹ میں، اس کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں کہ ہاؤ انوائرمنٹ افیکٹ اے بزنس. ایکچولی انوائرمنٹ جو ہے یہ کافی امپورٹنٹ فیکٹر ہے، اور ہم اس کو یوں دیکھتے ہیں کہ جو بھی انوائرمنٹل چینجز آتے ہیں وہ بزنس کے اوپر امپیکٹ کرتے ہیں. ہم یہاں پر اپنے جو پرٹیکولر بات کرنا چاہیں گے وہ کرنا چاہیں گے پیسٹل انالیسس کے حوالے سے. لیکن ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ ہمارے جو فیکٹر اثر انداز ہوتے ہیں یہ دو طرح کے فیکٹرز ہوتے ہیں. ایک وہ جن کا تعلق گلوبل اینڈ کنٹری انوائرمنٹ سے ہوتا ہے، ہم انہیں میکرو انوائرمنٹ کہتے ہیں. اور دوسرے ایسے ہیں جن کا تعلق انڈسٹری یا مارکیٹ سے ہوتا ہے، جس میں کمپیٹیٹرز ہیں، سپلائرز ہیں، بینکرز ہیں. ہم انہیں مائکرو فیکٹرز کا نام دیتے ہیں. یعنی یہ مائکرو انوائرمنٹ ہوتی ہے، سپلائر، کسٹمر، بینکرز اینڈ دین ادر فیکٹرز ریلیٹڈ ود دیٹ. تو ان سب کو ہم لے لیتے ہیں آپ کے مائکرو انوائرمنٹ. لیکن میکرو انوائرمنٹ میں عام طور پہ اراؤنڈ دا گلوب اینڈ کنٹری وائڈ بگ انوائرمنٹ ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کو میکرو انوائرمنٹ کہتے ہیں. اس کے انالیسس کے طریقوں میں سے یا جو ہم منامک یوز کرتے ہیں اس کو ہم پیسٹل کا نام دیتے ہیں. پیسٹل میں جو پی ہے وہ پولیٹیکل فیکٹرز کے لیے ہوتا ہے، اور ای جو ہے وہ اکنامک فیکٹرز کے لیے ہوتا ہے، ایس جو ہے وہ سوشل فیکٹرز کے لیے ہوتا ہے، اور ٹی جو ہے وہ ٹیکنالوجیکل فیکٹر کے لیے ہوتا ہے، اور ای کو انوائرمنٹل کہہ دیتے ہیں. لیکن انوائرمنٹ کی ٹرم تو ہم اوپر بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے اکثر بکس میں اسے ایکولوجیکل انوائرمنٹ کہہ دیا جاتا ہے. اور ایل جو ہے وہ لیگل انوائرمنٹ کے لیے ہوتا ہے. لیکن ہماری عام جو اسٹڈی ہوتی ہے اس کے اندر عام طور پہ جب ہم پولیٹیکل فیکٹر کو ڈسکس کرتے ہیں تو لیگل فیکٹر اس کے ساتھ ریلیٹ کر دیتے ہیں. اور عام طور پہ جو ہمارے سوشل فیکٹرز ہیں ان کے اندر انوائرمنٹل فیکٹرز کو ہم مرج کر کے اکٹھا بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر ایسا انالیسس کیا جائے جس میں پولیٹیکل اور لیگل اکٹھے کر دیے جائیں، سوشل اینڈ جو ہے وہ آپ کے ایکولوجیکل فیکٹر اکٹھے کر دیے جائیں، پھر اس کو پیسٹل کی بجائے ہم پیسٹ فیکٹرز کا نام دے سکتے ہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلا جو فیکٹر ہم لینے لگے ہیں وہ پولیٹیکل اینڈ لیگل فیکٹر ہے. تو سب سے پہلے چلے پولیٹیکل فیکٹرز کی بات کر لیتے ہیں. لیکن بہرحال اس شروع کرنے سے پہلے ایک چیز کو ہم پیش نظر رکھیں گے، اور وہ یہ ہے کہ what is an abbreviation consisting of first letter of each word in the name of something used in describing the key elements of organization's external environment. تو یہاں پہ آپ فوری طور پہ پیسٹ کو چوز کریں گے. سواٹ جو ہے بیسیکلی وہ اسٹرینتھ، ویکنیسز، اپرچونٹیز اینڈ تھریٹس کا نام ہے، لیکن اس کے اندر اپرچونٹیز اینڈ تھریٹس کا تعلق ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے ہوتا ہے، جبکہ اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز کا تعلق انٹرنل انوائرمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے. دیر فار ہمارے لیے جو رائٹ آپشن ہے وہ پیسٹ ہی رہے گی. اب رہی بات یہ کہ ہم بات کر رہے تھے پولیٹیکل فیکٹرز کے اوپر. سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پولیٹیکل سسٹم کی، کہ ایک پولیٹیکل سسٹم کیا ہوتا ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو نو دیٹ کہ پولیٹیکل سسٹم میں عام طور پہ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم اگر دیکھیں تو اس کے اندر جو انسٹیٹیوشن ہے جس کی مدد سے ہم اس کو ایک سسٹم کہہ سکتے ہیں، اس کے اندر پارلیمنٹ ہے. دین پارلیمنٹ کے بعد جو ہے وہ کورٹس ہیں، جیسے سپریم کورٹ، ہائی کورٹس. ٹھیک ہے. اچھا، کورٹس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں تو آرمی ہے اینڈ میڈیا ہے. یہ تمام ادارے مل کر ہمارا جو ہے پولیٹیکل سسٹم بناتے ہیں. تو پولیٹیکل سسٹم جو ہے ان پرٹیکولر انسٹیٹیوشنز پر مشتمل ہوتا ہے. پولیٹیکل سسٹم میں آرگنائزیشنز بہت اہم رول پلے کرتی ہیں. یہ آرگنائزیشن سے مراد پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے جس کے اندر پی ایم ایل این، پاکستان مسلم لیگ نواز، پاکستان مسلم لیگ پاکستان پیپلز پارٹی. تو یہ پارٹیز ہو سکتی ہیں جن کو ہم
کہہ سکتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل آرگنائزیشنز ہیں۔ اب آگے بات کہ اس کے اندر بہت سارے باقی ایکٹرز بھی ہوتے ہیں جن کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں انٹرسٹ گروپس ہوتے ہیں، جیسے ٹریڈ یونینز، لابی پریشرز یا لابی گروپس۔ ٹریڈ یونین کی مثال یہ لی جا سکتی ہے جیسے ڈاکٹرز کی میڈیکل ایسوسی ایشن ہے، جو وکلاء ہیں ان کی بار کونسلز ہیں، اسی طرح سے جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں یا جو اکاؤنٹنٹس ہیں ان کی پروفیشنل اکاؤنٹنگ باڈیز ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے متعلقہ جو کام ہے وہ ہمارے پرنسپلز یا اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے، اس لیے ان انٹرسٹ گروپس کا بھی پولیٹیکل سسٹم میں رول ہوتا ہے۔ لیکن اس میں بڑی اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اوپر ڈسکس کیے گئے انسٹیٹیوشنز کے آپسی ریلیشن شپ کیسے ہیں، ان میں کوآرڈینیشن کتنا ہے یا ان میں کانفلکٹ کتنا ہے، یہ بھی پولیٹیکل سسٹم کی بڑی اہم مثال ہے۔ پھر اس کے بعد ایک پولیٹیکل سسٹم میں ایک دوسرے سے رابطہ کرنے کا طریقہ، بات کرنے کا طریقہ، اس کی نارمز، اس کے رولز، اس کا طریقہ، یہ سارا کچھ مل کے ایک سیاسی نظام کو جنم دیتے ہیں جس کو ہم پولیٹیکل سسٹم کہتے ہیں۔ البتہ پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ ڈفرینٹ چیزوں سے انفلوئنس ہوتا ہے، اور پھر اوبویسلی پولیٹیکل سسٹم انفلوئنس کرتا ہے ہمارے بزنس کو۔ تو ہم نے سیاسی نظام کو تو سمجھ لیا، لیکن ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل سسٹم کس طرح سے انفلوئنس کرے گا ہمارے سسٹم کو۔ سب سے پہلی بات یہ کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پالیسیز ڈیولپ کرتی ہے، اس کے مطابق اپنا ایک لیگل فریم ورک بناتی ہے جس کو ہم، اور جس کا تعلق اکنامک انوائرمنٹ سے بہت گہرا ہوتا ہے، جس کے اندر یہ بڑی اہم بات ہے کہ ان کی انڈسٹریل پالیسی کیا ہے، ان کے سرٹن آپریشنل ایشوز کیا ہیں، اور وہ کس طرح کی پالیسیز تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے مرتب کرتے ہیں۔ دین یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہمارے کاروبار کے لیے بڑی اہم ہوتی ہے، اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ ہمارے لیے رسک کا باعث ہوتی ہے، اس لیے بھی ہم پولیٹیکل سسٹم کو پڑھنے کی پوری طرح کوشش کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ ڈفرینٹ اپروچز ٹو دا پولیٹیکل انوائرمنٹ جو ہیں وہ ڈفرینٹ ملکوں میں اپلائی کی جاتی ہیں۔ کچھ ملکوں میں ڈیموکریسی ہے، کچھ ملکوں میں ڈکٹیٹرشپ ہے، کچھ ملکوں میں پریزیڈینشیل سسٹم ہے، تو یہ ڈفرینٹ نظام جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں اور وہ امپیکٹ بھی کرتے ہیں۔ اور اوبویسلی اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو انٹرنیشنل پولیٹکس سے انٹرنیشنل لاز بھی جو ہیں وہ انٹرنیشنل ٹریڈ کو متاثر کرتے ہیں، اس لیے یہ بڑی اہم بات ہے۔ اور دین لابنگ گروپس ٹو پریشرائز دا گورنمنٹ فار دیئر اون موٹیو، لابنگ گروپ اپنے مقصد کے لیے پریشرائز بھی کرتے ہیں، جیسے ٹیکسٹائل سیکٹر پریشرائز کر کے اپنی مرضی کے ٹریڈ لے لیتا ہے، کسان ایگریکلچر جو ہے یونینائز ہو کر وہ پریشر ڈال سکتے ہیں، اور بہت سارے پروفیشنل ادارے ایسا کام بھی کر سکتے ہیں اور پریشر گروپ میں کنورٹ ہو سکتے ہیں۔ اب رہی بات وچ آف دا فالوئنگ از اے ہولج مینس ٹرانسپورٹ کمپنی مانیٹر انڈر دا پولیٹیکل ہیڈنگ ایز اے پارٹ آف پیسٹ انالیسس۔ پیسٹ انالیسس میں یہاں پولیٹیکل کنسرن کیا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے ٹریکنگ سسٹم ٹو مانیٹر ڈرائیو اینٹی تھیفٹ ڈیوائسز، اس کا تعلق ہے ٹیکنالوجی کے ساتھ، تو یہ ٹی کے ساتھ وابستہ ہے۔ لیکن اسٹیٹ آف اکانومی، آئل موومنٹ، آئل پرائس موومنٹ، رائز آف انٹرسٹ، یہ اکنامک فیکٹر ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، دین پریڈکٹڈ کار نمبرز، یوزیج، پبلک کنسرن اور سیفٹی، اس کا تعلق جو ہے وہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے ساتھ ہو گیا، یا انوائرمنٹل ایشوز آپ کہہ سکتے ہیں، سوشل ہیڈنگ میں آئے گا یہ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، لیکن یہ جو ہے فیول ٹیکس، کنجسٹن چارجز، پلان ٹو بلڈ نیو روڈز، اس کا تعلق پولیٹیکل فیکٹرز کے ساتھ ہے، اس لیے ہم سی کو پولیٹیکل فیکٹر کا نام دیں گے۔ اب نیکسٹ آ گیا وچ آف دا فالوئنگ از ناٹ اے لیجٹیمیٹ میتھڈ آف انفلوئنسنگ گورنمنٹ پالیسی ان انٹرسٹ آف بزنس، کہ بزنس کے انٹرسٹ میں کون سا ایسا ہے جو کہ غلط طریقہ ہے یا صحیح طریقہ نہیں ہے، اور وہ ہے آفرنگ فائنینشیل انسینٹیو ٹو پبلک آفیشیل، ایک طرح سے برائب دینا اور اپنے مقصد کے لیے پیسے آفر کرنا، یہ اوبویسلی ایک
غلط بات ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ اب رہی بات یہ کہ دنیا میں جتنے بھی پولیٹیکل سسٹم ہوتے ہیں وہ عام طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ متاثر ہوتے ہیں آپ کے ڈیفرنٹ پولیٹیکل سسٹم کے میٹرز کے ساتھ، لیکن یہ پولیٹیکل سسٹم میں ہم نے ابھی دیکھا انسٹیٹیوشنز بھی شامل ہیں، پریشر گروپس بھی شامل ہیں، ان کا پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کے آپسی تعلقات، پولیٹیکل آرگنائزیشنز، یہ سارا کچھ ہم نے پڑھا۔ لیکن ایک پولیٹیکل سسٹم صرف انٹرنل انفلوئنس نہیں ہوتا، بلکہ پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ گلوبل پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ لنکڈ ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ جو گلوبل انوائرمنٹ میں چینج آئے گا وہ الٹیمیٹلی جیسے WTO اینڈ یورپین یونین لیجسلیشن جو ہے اس کا پریشر نیشنل لیجسلیشن پہ آتا ہے، اور اکثر ان کے لاز اینڈ ریگولیشن ہمیشہ جو ہے ریفلیکس کرتے ہیں یا ان کے انڈر شیڈو ڈیولپ کیے جاتے ہیں نیشنل لیجسلیشن اینڈ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ریلیٹڈ جتنے بھی ریگولیشنز ہیں اس کے مطابق کیے جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آ جاتی ہیں ہماری لوکل گورنمنٹس، جیسے LDA ہو گیا، یا لوکل گورنمنٹ ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے لوکل گورنمنٹ ہے، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے، پرٹیکولرلی ناظم لیول پہ، یا پرانے دور کے جو میئر وغیرہ ہوتے تھے سٹی کے، تو یہ ان سے ریلیٹڈ ہے۔ تو مثال یہ ہو سکتی ہے کہ جو WTO ہے وہ تو گلوبل لیول کا ادارہ ہے جو بات کر رہا ہے فری ٹریڈ پہ، تو فری ٹریڈ کے لیے جو ہے انہوں نے کچھ لاز بنائے، ان لاز کی شیڈو کے اندر لوکل لاز کے اندر چینج کی گئی اور ٹیرفز اور کسٹم ڈیوٹی کو کم کر دیا گیا، ٹیرفز اینڈ کسٹم ڈیوٹی کو کم کر دیا گیا۔ تو یہ اس کی لائٹ میں ہے، یہ انٹرنیشنل لیول پہ ہوا جو WTO نے کرایا، اور یہ نیشنل لیول پہ ہوا اس کی لائٹ میں۔ اور اس کے بعد جو لوکل گورنمنٹ ہے فیصلہ آباد کی، اس نے ٹیکسٹائل سیکٹر میں جا کر دیکھا کہ کیا واقعی اسی طرح سے کام ہو رہا ہے جس طرح سے رولز بنائے گئے ہیں، یا رولز کچھ اور ہیں اور کام کسی اور طریقے کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم اس کو کام لیتے ہیں اس سے۔ اب رہی بات یہ کہ جب ہم بات کرتے ہیں پرٹیکولرلی کہ گورنمنٹ کی پالیسیز جو ہیں وہ پولیٹیکل سسٹم پر اثر انداز ہوتی ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ تو دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایک زمانہ تھا جب دنیا میں ایک نیشنلائزیشن کا ٹرینڈ تھا کہ آرگنائزیشن زیادہ تر قومی حکومت کے یا نیشنل گورنمنٹ کے کنٹرول میں رہیں اور جو گورنمنٹ ہے وہ انہیں چلائے۔ یہ دور جو ہے 60s اینڈ 70s کا دور ہے، لیکن اس کے بعد جو دور آیا وہ یکسر چینج ہو گیا، اور اس کے اندر ایسی آرگنائزیشن بنائی گئی جس کے اندر شیئرز بانٹ دیے گئے، کچھ شیئرز پرائیویٹ لوگوں نے لے لیے اور کچھ شیئرز جو ہیں وہ جو ہے وہ گورنمنٹ نے لے لیے۔ اس طرح سیمی گورنمنٹ ادارے وجود میں آئے۔ پاکستان کی دونوں سوئی گیس کمپنیاں، جس کے اندر سوئی ناردرن، سوئی سدرن گیس کمپنیاں، دونوں سیمی گورنمنٹ ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ 90s کے بعد کا دور جو ہے تو وہ ڈی نیشنلائزیشن کا دور ہے، جس کے اندر گورنمنٹ اداروں کو بیچ دیا، پرائیویٹ لوگوں کے ہینڈ اوور کر دیا، یعنی پرائیویٹائزیشن کی طرف آ گئے۔ اور اس کے اندر سب سے پہلا جو نام آپ کے ذہن میں آئے گا یا پاپولر نیم آئیں گے، اس کے اندر برٹش ایئر ویز ہے جو پہلے گورنمنٹ کی ملکیت تھی، پھر پرائیویٹائز ہو گئی۔ اسی طرح سنگاپور ایئر لائن ہے۔ تو بڑی بڑی ایئر لائنز جو ہیں، بڑے بڑے ادارے گورنمنٹس نے اپنی اونرشپ سے چھوڑ کے پرائیویٹ لوگوں کے ہینڈ اوور کر دیے تاکہ ایفیشنسی کو انشور کیا جا سکے۔ پاکستان نے اس کے اندر بڑی غلطی کی کہ PIO کو اپنی گورنمنٹ کے ہی کنٹرول میں رکھا، نیشنل کنٹرول میں ہی رکھا یا گورنمنٹ کے کنٹرول میں رکھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جتنی پروگرس تھی وہ نہیں ہو سکی، اور وہ آہستہ آہستہ گریجولی ان پروڈکٹیو ہوتی چلی گئی۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ گورنمنٹ پالیسیز کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہیں ایک بزنس انڈسٹری کے اوپر۔ دیکھیے گورنمنٹ جو ہے وہ اثر انداز ہو سکتی ہے، جیسے کہ اگر یہاں پہ میں آپ سے ویسے پہلے ایک سوال پوچھ لیتا ہوں پھر چلتے ہیں آگے۔ سوال کیا ہے؟ پولیٹیکل سسٹم کین بی ڈیفائنڈ ایز اے کمپلیٹ سیٹ آف انسٹیٹیوشن، آرگنائزیشن، انٹرسٹ اینڈ ریلیشن شپ آف امنگ دا۔ تو بالکل ٹھیک ہے، یہی ڈیفینیشن ہے اس کی۔ اور نیشنلائزیشن آف انڈسٹری آفن انوالو گورنمنٹ selling some of assets
نہیں، نیشنلائزیشن نہیں بلکہ ڈی نیشنلائزیشن یا پرائیویٹائزیشن کی ڈیفینیشن ہے، تو یہ غلط ہے۔ اس کا مطلب ہے اونلی ون، یعنی اے آپشن ٹھیک ہے اور باقی آپشن غلط ہے۔ اب رہی بات یہ کہ گورنمنٹ مختلف کاروبار یا بزنسز کو کیسے متاثر کرتی ہے۔ دیکھیے، ہاؤسنگ سے گورنمنٹ جو ہے وہ نئی ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ اور گھر بننے کے نئے نئے جو ڈیزائن ہیں اور ان کے سائز کو، ان کے شیپ کو متاثر کر سکتی ہے۔ یہاں پہ ہمیں اس بات کا خیال رہے گا کہ جو گھر کا بیسک ڈیزائن ہے وہ گورنمنٹ کے ادارے ہی اپروو کرتے ہیں، جیسے لاہور میں LDA اور اسلام آباد میں CDA، ٹھیک ہے، اور کراچی میں آئی تھنک KDA۔ تو یہ بیسیکلی گورنمنٹ کے اپنے ہی ادارے اپروو کرتے ہیں، لہٰذا گھر کا سائز اور حجم ان کے ذمہ ہوتا ہے۔ لیکن اس سے کاروبار پہ کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر بڑے گھر ہوں گے تو زیادہ الیکٹرانکس چاہیے، زیادہ سینیٹری چاہیے، زیادہ ایکوپمنٹ چاہیے، ہوم ایکوپمنٹ چاہیے، اور اگر چھوٹے ہاؤسز ہوں گے تو کم ضرورت پڑے گی۔ اگر کرائم ریٹ بڑھے گا تو کاروبار پر نیگیٹو امپیکٹ آئے گا اور بزنس شرنک ہوگا۔ اگر ایجوکیشن بڑھے گی پرٹیکولرلی ٹیکنیکل ایریاز میں تو لیبر سپلائی بہتر ہوگی اور ہمارے پاس انٹلیکچوئل کیپٹل زیادہ ہوگا، جس سے ہماری اکنامک گروتھ ہوگی۔ ڈیفنس انڈسٹری بھی اس میں میٹر کرتی ہے، کیونکہ پرائیویٹ لوگ جو ہیں وہ ویپن بناتے ہیں، جیسے امریکہ میں تو F-16 لاک ہیڈ مارٹن ایک پرائیویٹ کمپنی بناتی ہے۔ تو گورنمنٹ اس بات کو مرتب کر سکتی ہے کہ کون سے ویپنز آپ بنا سکتے ہیں اور کس کنٹری کو آپ بیچ سکتے ہیں۔ اس کے بعد انرجی سیکٹر ہے، جس کے اندر کول، تھرمل اور نیوکلیر سے پاور جنریٹ ہوتی ہے، اور گورنمنٹ اس کاروبار کو کنٹرول کر سکتی ہے، چونکہ اس کے زیادہ تر ریگولیشن ان کے پاس ہوتے ہیں تقریباً ہر ملک میں۔ ہیلتھ کیئر کے اندر ہاسپٹلز آ جاتے ہیں اور فارماسیوٹیکل کمپنیز آ جاتی ہیں۔ گورنمنٹ کی پالیسی میٹر کرتی ہے کہ وہ ویکسینیشن کی طرف زیادہ جانا چاہتے ہیں یا نرسنگ کیئر کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ جس طرف وہ جائیں گے اس طرف کاروبار کے چانسز زیادہ ہوں گے۔ فارمنگ کے اندر کتنی سبسڈیز دی جاتی ہیں، کتنے فرٹیلائزر دستیاب کیے جاتے ہیں، جتنے زیادہ کیے جائیں گے اتنی ہی پروڈکشن زیادہ ہوگی۔ ٹاؤن پلاننگ کی بات کر لیتے ہیں۔ ٹاؤن پلاننگ بھی ایک بڑا اہم ایریا ہے جہاں گورنمنٹ متاثر کرتی ہے۔ ظاہر ہے گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ہر شہری کو گھر ملے، تو گورنمنٹ ٹاؤن پلاننگ کے اندر بڑے گھروں کو الاؤ کرتی ہے، چھوٹے گھروں کو الاؤ کرتی ہے، کتنے بڑے لون اپلائی جو ہے وہ ریکمینڈ کرتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں ان دا سٹی نئے ٹاؤن ڈیولپ کیے جاتے ہیں یا آؤٹ آف دا سٹی نئے شہر آباد کیے جاتے ہیں یا پرانے شہروں میں ٹاؤن ڈیولپ کیے جاتے ہیں۔ تو یہ پالیسی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ اب آگے آ جاتے ہیں تو گورنمنٹ یہ بھی میٹر کرتا ہے کہ گورنمنٹ مختلف ملکوں سے آنے والی اشیاء پر ٹیرفس یا کسٹم ڈیوٹی لگا کے ان کو جو ہے ان کی امپورٹ ہے ان کو کم کر سکتی ہے، ایکسپورٹ کو چینج کر سکتی ہے۔ تو ہوپ میری ویڈیو یہاں تک آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو میں نے زیادہ تر فوکس اس پہ کیا ہے کہ پولیٹیکل فیکٹرز کیا ہیں اور وہ کس طرح بزنس ورلڈ کو متاثر کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر آ کے ہم اس کو